السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین اکرام، تفسیر مظہری کے سلسلے وار ریکارڈنگ جاری ہے۔ آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 کی تفسیر ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود ان کے بعد، اور تم سخت ظالم تھے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمایا ہم نے۔ آئیے اب اس کا مفہومی ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ یعنی 40 رات کے بعد اللہ تعالیٰ تورات عطا فرمانے والا تھا۔ ثم اتخذتم العجل، جب یہ 40 راتیں مکمل ہو گئیں، آگے تفسیر میں آئے گا کہ بنی اسرائیل جو 40 راتیں شمار کرتے تھے، دن اور رات، دن کو ایک دن، رات کو ایک دن، اس طریقے سے 2 دن شمار کیا کرتے تھے۔ 40 کا اگر آدھا کیا جائے تو 20۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تو ثم اتخذتم العجل، ادھر بنی اسرائیل نے سامری کی کرتوتوں اور اس کی حرکتوں نے اور اس کے کاموں نے بنی اسرائیل کو پھر شرک کی طرف اور کفر کی طرف مائل کر دیا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ، ان کے بعد، یعنی ان کے ادھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جانے کے بعد، تورات کے لینے کے لیے جب آپ گئے تو اس کے بعد۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حالانکہ تم سخت ظالم تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر معبودان باطل اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بچھڑے کی عبادت کر کے تم نے خود اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کی تفسیر ملاحظہ فرماتے ہیں۔ یہاں پر صاحب تفسیر اس آیت کریمہ میں تقریباً 2 الفاظ ہیں جو امالہ، اختلاس وغیرہ، جو وجوہ قرات وغیرہ ہیں، اور ثم اتخذتم العجل، ثم اتخذتم العجل، یہ اختلاف وجوہ کے ساتھ جو قراء اکرام نے مختلف طریقوں سے جو پڑھا ہے، ان اختلافات کو بتاتے ہوئے تفسیر فرمائی ہے۔ تو اس میں زیادہ تر اختلافات ہے، تو اس کو ہم سہل اور آسان کر کے جلد وہ اختلافات کو پڑھ لیتے ہوئے آگے گزر جائیں گے۔ یہ کیونکہ جو اصحاب علم ہیں وہ جانتے ہیں قرات 17، تو
انہی قراتوں کو اور وجوہ قرات کو بتاتے ہوئے صاحب تفسیر آگے کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، وَإِذْ وَاعَدْنَا کی تفسیر فرما رہے ہیں، اور جب ہم نے وعدہ کیا۔ ابو جعفر ابو عمر نے ہر جگہ وعدناکم یعنی واو کے بعد الف نہیں پڑھا ہے، وعدنا نہیں پڑھا، وعدناکم، وعدنا صرف واو پر زبر پڑھا ہے، کھڑا زبر یا الف مدہ نہیں پڑھا ہے، واو مدہ نہیں پڑھا ہے، جبکہ باقی قرآن الف ساکن کے ساتھ وعدنا پڑھا ہے۔ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، چاہے وعدنا ہو یا وعدنا ہو، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ جیسے عاقبت اللصا اور عاقبت کا معنی ایک ہے۔ زجاج فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے قبول کرنا تھا، یعنی یہ مفاعلہ باب مفاعلہ میں لیا گیا تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے، مشارکہ اس کی ایک خاصیت ہے باب کی، تو پھر یہ دونوں معنی کیسا لیا جائے گا وعدنا اور وعدنا میں؟ وعدنا میں مشارکت سمجھ میں آ رہی ہے، وعدنا میں وعدنا ہم نے وعدہ کیا، یہ سمجھ میں وعدنا ہم نے وعدہ کیا، یہ اس میں مشارکت نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے قبول کرنا تھا، یعنی ادھر سے حکم تھا یعنی وعدے کا، اور ادھر سے قبول کرنا تھا، اور آگے اسی طریقے سے بیان فرما رہے ہیں۔ اسی وجہ سے باب مفاعلہ المواعدہ ذکر فرمایا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے طور پر آنے کا وعدہ فرمایا تھا، تو اشتراک کی خاصیت اس میں اس طریقے سے پائی گئی ہے۔ قرات موسیٰ وعدنا کی تفسیر مکمل ہوئی، اختلاف اس بارے میں جو قراء کرام کا تھا ان کا اختلاف بیان فرمایا۔ موسیٰ کی قرات یعنی موسیٰ کو کیسا کیسا پڑھا جائے گا، موسیٰ، موسے، یہ جو وجوہ اختلاف ہے، طرق قرات ہے، اس کو یہاں پر صاحب تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ قرات موسیٰ، حمزہ اور الکسائی نے موسیٰ اور ہر فعل اور اسم کو جس کے آخر میں یا ہو اس کو امالے کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی جیسے عیسیٰ، عیسے، موسے، یحییٰ، اس طریقے سے امالے کے ساتھ پڑھا ہے، جیسے عیسیٰ، یحییٰ، الموتى، یہ سب امالے کے ساتھ، یعنی عیسے، یحییٰ، الموتے، طوبیٰ، اس کو امالے کے ساتھ، طوبیٰ، اخریٰ، کسالیٰ، اساریٰ، یتامیٰ، فرادیٰ، نصاریٰ، والایامہ، الحوایہ، بشریٰ، ذکریٰ، غیظہ، اور ان کے مشابہ الفاظ جن کے آخر میں الف ثابت ہو۔ اسی طرح العمی، الہدیٰ، الضحیٰ، والضحیٰ، والرؤیا، مأواہ، مأواکم، مثواکم، مثواہ، اور ان کے مثل جس میں الف مقصورہ ہو، اور اسی طرح الادنیٰ، ازکیٰ، اولیٰ، اعلیٰ، اسی طرح ان کے مشابہ صفات ہیں۔ اسی طرح عطا، سعا، زکا، فسوا، یخفا، یرضا، یحوی، اور ان کے مشابہ الفاظ جن کا الف یا سے بدل کر آیا ہوتا ہے۔ اسی طرح حمزہ اور الکسائی نے انا، جو کیفا کے معنی میں ہے، اس میں امالہ کیا ہے، جیسے انا شئتم وانا لکی، انے شئتم۔ اسی طرح متا، بلا اور عسا میں بھی آئے ہیں، امالہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اسی طرح متا، بلا، عسا جہاں بھی آیا ہے اس کو بھی امالہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اسی طرح ان کے مشابہ الفاظ جو یا کے ساتھ لکھے جاتے ہیں سوائے 5 الفاظ کے، وہ یہ ہیں حتی، لدا، علی، الی اور ما زکا، یہ اجماعاً مفتوح پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ اسماء اور افعال جن کے آخر میں اصلاً واو ہو بالاجماع مفتوح ہوتے ہیں، جیسے الصفا، ثنا، برقی، بدا، دنا، عفا، علا، اور اس کے مشابہ الفاظ جو صورتوں کے آخر میں یا والے الفاظ کے درمیان واقع نہ ہو یا ان کو کوئی زیادتی لاحق ہو، جیسے تدعا، تبلا، فمن اعتدى، من استعلا، انجاکم، نجاکم، زکاہا،
اور ان کے مشابہ الفاظ یہ زیادتی کے لاحق ہونے کی وجہ سے یا والے الفاظ کے ساتھ لاحق ہو گئے ہیں۔ ابو عمر نے مذکورہ الفاظ جن میں را کے بعد یا ہے امالہ سے پڑھا ہے، اور وہ لفظ جو سورت کی آیت کی ابتدا میں ہو یا آخر میں ہو اور یا ہا پر ختم ہوتے ہوں یا الف پر ختم ہوتے ہوں، یا جو فعلا فعلا یا فعلا کے وزن پر ہو اور ان میں را نہ ہو تو دونوں لفظوں کے درمیان پڑھتے ہیں، یعنی بین پڑھتے ہیں، ان کے علاوہ پر فتحہ پڑھتے ہیں۔ ورش نے تمام الفاظ کو بین پڑھا ہے، مگر جو الفاظ صورتوں کے آخر میں ہیں اور ان کے آخر میں ہا یا الف ہے اس پر انہوں نے خالص فتحہ پڑھا ہے۔ ابو بکر رما کو سورہ انفال میں اور اعما کو سورہ سبحان میں، یعنی سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ سبحان میں دونوں جگہ امالہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابو عمر نے پہلے اعما کے امالے میں ورش کی متابعت کی اور ان کے علاوہ الفاظ کو فتحہ دیا ہے۔ حفص نے سورہ ہود میں صرف مجرحہ میں امالہ کیا ہے۔ ابو عمر سے یا ویلتا یا حسرتا اور انا میں استفہامیہ ہو اور انا جب استفہامیہ ہو کو دو لفظوں کے درمیان پڑھنا مروی ہے، بین اور یا اصفہ کو فتحہ کے ساتھ پڑھنا مروی ہے۔ بین کا مطلب یعنی درمیان، نہ بالکل حرکت کے ساتھ نہ بالکل امالے کے ساتھ۔ اجتماع جب وہ الف جس میں امالہ کیا گیا ہو اجتماع ساکنین کی وجہ سے وصل کلام میں گر جائے تو اس میں امالہ نہ ہوگا اور حالت وقف میں امالہ ہوگا، جیسے ہدی للمتقین۔ اب یہاں پر امالہ نہیں ہوگا، اگر یہاں پر وقف کیا جائے ہدن پہ تو ہدے پڑھیں گے، یہاں پر امالہ ہوگا۔ موسل کتابہ اگر وصلن یعنی ملا کے پڑھنے کی صورت میں امالہ نہیں ہوگا، موسل کتابہ نہیں پڑھیں گے، موسل کتابہ پڑھیں گے، زبر پڑھ لیں گے صرف، اور وقفن یعنی رکنے کی حالت میں منہ سے پڑھیں گے، امالہ ہوگا۔ ہدن اور موسیٰ، ہدا اور موسیٰ پر وقف کی وقت امالہ ہوگا مگر وصل کی صورت میں نہ ہوگا۔ الیزیدی نے ابو عمر سے ساکن حرف کے ساتھ وصلاً را کا امالہ روایت کیا ہے، وصل یعنی ملا کر پڑھنا، جیسے یرا وَيَرَى الَّذِينَ آمَنُوا وَالنَّصَارَى الْمَسِيحُ وَالْكُبْرَى الذَّهَبُ وَالْقُرَى الَّتِي، اور ان کے مشابہ الفاظ، اور الکسائی احیا فاحیا بہ اور احیاہا جہاں بھی آیا ہے امالہ کرنے میں منفرد ہیں۔ خطایاکم رؤیا مرضات اللہ مرضاتی جہاں بھی آیا ہے اس میں امالہ پڑھا ہے۔ آل عمران میں حق تقاتہ میں قد ہدانی، سورہ انعام میں من عصایا، سورہ ابراہیم میں وما انسانیہ، سورہ کہف میں آتانی الکتاب واوصانی بالصلاۃ، سورہ مریم میں مما آتانی اللہ، سورہ نمل میں محیاہم، سورہ جاثیہ میں دحاہا، سورہ نازعات میں تلاہا طحاہا، سورہ شمس میں سجا، سورۃ الضحیٰ میں امالہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ الکسائی نے یحییٰ ولا یحییٰ واحیہ جب واو سے متصل ہو تو امالے کے ساتھ پڑھنے میں حمزہ سے اتفاق کیا ہے۔ اسی طرح الدنیا العلیٰ الحوایا الضحیٰ ضحاہا الربا اننی ہدانی اتانی آتانی، سورہ ہود میں لو ان اللہ ہدانی منہم تقاہ مزجات میں ابالہ پڑھا ہے، اور ہشام نے عطاہو کے لفظ کے امالے میں حمزہ اور الکسائی کی پیروی کی ہے، جبکہ باقی قرآن تمام کو فتحے کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ کچھ وجوہ قراءت تھے جو صاحب تفسیر نے یہاں پر مفصلاً ذکر فرمایا اس کو، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ یہ 30 راتیں ذی القعدہ کی اور 10 راتیں ذی الحجہ کی تھیں، یہ 30 راتیں ذی القعدہ کی اور
10 راتیں ذی الحجہ کی تھیں۔ جب فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد بنی اسرائیل مصر لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور ان سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ اور ان سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، یعنی 40 دن کے بعد آنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے اور تورات لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ اور جب حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حیات کے گھوڑے پر آئے، حیات کے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ حیات کا گھوڑا یعنی جب وہ گھوڑا چلتا تو اس کا قدم جہاں جہاں جس مٹی پر پڑتا تو وہاں پر ہریالی اگ جاتی تھی، اس میں جان پڑ جاتی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیا کے گھوڑے پر آئے، جو جس چیز کو مس کرتا وہ زندہ ہو جاتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام اس لیے آئے تھے، مس یعنی چھونا، ٹچ کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس لیے آئے تھے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب کے پاس لے جائے۔ جب السامری نے گھوڑے کی جگہ دیکھی تو وہ سبز ہو چکی تھی، یعنی جہاں پر گھوڑے کے قدم جہاں جہاں گر رہے تھے، گھوڑے کے قدم جہاں جہاں مس ہو رہے تھے، وہاں پر اس جگہ ہریالی گھاس اگ جا رہی تھی، ہرا بھرا سبز ہو جا رہا تھا۔ یہ سامری ایک سنار تھا جو اہل باجرمی سے تھا، بعض نے فرمایا یہ اہل کرمان سے تھا۔ اصل میں منافق تھا مگر اسلام کا اظہار کرتا تھا۔ یہ سامری یہ اس قوم کا فرد تھا جو گائے کی پوجا کرتے تھے۔ اس نے اسلام لانے کا ڈھونگ رچا، در حقیقت منافق تھا۔ یہ وہ قوم سے بلانگ کرتا تھا، اس قوم کا فرد تھا جس میں گائے کی پوجا کی جاتی تھی، اور پیشے سے سنار تھا۔ اس نے جبرائیل امین علیہ السلام کے گھوڑے کے سم کی مٹی سے ایک مٹھی بھر مٹی لے لی۔ بنو اسرائیل نے فرعونیوں سے شادی کی غرض سے عاریتاً یعنی عارضی طور پر زیورات لیے تھے۔ جب انہوں نے مصر سے نکلنے کا ارادہ کیا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور زیورات بنی اسرائیل کے پاس رہ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو سامری نے کہا وہ زیورات جو تم نے فرعونیوں سے عاریتاً یعنی عارضی طور پر لیے تھے وہ مال غنیمت ہے، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ایک گڑھا کھودا اور اس میں انہیں وہ سارے زیورات کو دفن کر دیا، گڑھا کھود کر، کیونکہ گزشتہ امتوں میں مال غنیمت استعمال نہیں کیا جاتا تھا، کھانے کی اجازت نہیں تھی، اس کو آگ لگا دی جاتی تھی، اور اگر اس میں کوئی خیانت کرتا تو وہ اللہ کی طرف سے معلوم کر دیا جاتا اور وہ عذاب میں بھی مبتلا ہوتا تھا۔ تو پچھلے زمانے میں مال غنیمت قوموں کے لیے استعمال کی اجازت نہیں تھی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے گڑھا کھودا اور اس میں سارے زیورات دفن کرنے کے لیے کہا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور اپنی رائے کا اظہار فرمائے، یعنی اس نے یہ کہہ کر دفن کر دیا کہ اب یہ زیورات جو ہے تمہارے یہ گڑھا کھود کر دفن کر دیے جائیں گے، اب اس کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھنا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام آ کر اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں دیتے اس وقت تک یہ زیورات کو نہیں نکالا جائے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے تو پھر نکال کے کس کے اس کو دے دیں گے، اگر نہیں تو پھر وہ اسی طریقے سے گڑھے میں رہیں گے۔ حضرت سدی فرماتے ہیں کہ یہ مشورہ انہیں حضرت ہارون علیہ السلام نے دیا تھا۔ سامری نے ان زیورات سے 3 دنوں میں ایک بچھڑا بنا دیا اور اس میں وہ مٹی ڈال دی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے لی تھی، تو وہ سونے سے بنا ہوا موتیوں سے مزین بچھڑا ڈکارتا ہوا
باہر نکل آیا اور چلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ سامری نے یہ کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام، تمہارا اور موسیٰ کا یہ خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ تو بھول گئے ہیں۔ بنی اسرائیل دن اور رات کو 2 دن شمار کرتے تھے۔ جب اس طرح 20 دن گزر گئے اور موسیٰ علیہ السلام نہ آئے تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ پس اس میں بچڑے کو دیکھنے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہو گئے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 30 دن کا وعدہ کیا تھا، پھر 10 دن زیادہ ہو گئے تو وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ فتنے میں یعنی آزمائش میں مبتلا ہو گیا، اور انہوں نے وہ بچڑے کو جو سامری نے جو سنار تھا، بچڑا سونے کا بچڑا بنایا تھا اور جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے لی ہوئی مٹی اس کے اندر ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ آواز کرتا ہوا، ڈکارتا ہوا، چل لیتے ہوا باہر نکل کر آیا۔ تو یہ فتنے میں مبتلا ہو گئے، اور سامری نے کہا کہ یہ ہی تمہارا اور نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے کہا۔ تو لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے، اور بہت سارے کمزور لوگوں نے اس کو حقیقت سمجھ لیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت ان کو منع کیا، روکا، لیکن کچھ لوگ رکے اور اکثر و بیشتر لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور 12,000 دوسرے مردوں کے سوا تمام نے بچڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام اور 12,000 دوسرے لوگ، ماں باقی جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے۔ جیسا کہ ہم پیچھے گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کی تعداد میں بنی اسرائیلیوں کو لے کر مقام میدان تیہ کی طرف نکل پڑے تھے۔ اب 6 لاکھ میں سے اگر صرف 12,000 بچ جائے تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ 5,88,000 لوگ، یعنی قریب، اب اس میں سے 12,000 10,000 نکال دیں تو 88,000 نکلتے ہیں، 88,000 ہوتے ہیں، 5,88,000 یا 90,000 ہی پکڑیے اگر فگر راؤنڈ لیا جائے، تو صرف 10-12,000 لوگ اس فتنے سے محفوظ رہے، ماں باقی سب کے سب اس فتنے میں مبتلا ہو گئے، العیاذ باللہ۔ اس کے بعد صاحب تفسیر ثم اتخذتم العجل، ثم اتخذتم کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ ابن کثیر اور حفص ذال کو اخذتو، اتخذتو اور اس جیسے الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں، یعنی اخذتو اتخذتو، جبکہ باقی قراء ادغام کرتے ہیں، یعنی اخذتو اتخذتو، یہ ذال کو تا میں ادغام کر دیتے ہیں، ذال کو نہیں پڑھا جاتا، ملا دیتے ہیں۔ من بعدہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے تورات لینے کے لیے جانے کے بعد تم نے یہ حرکتیں کی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم سخت ظالم ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ تم خود اپنے نفسوں کو نقصان پہنچانے والے تھے اور عبادت کو اپنے مقام پر رکھنے والے نہیں تھے۔ یعنی ظلم کا اصل معنی وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹ کر رکھنے کا نام ظلم ہے۔ جس چیز کا جو مقام ہو اس چیز کو وہاں پر رکھنا یہ عدل ہے، انصاف ہے۔ جس چیز کا جو مقام ہے اس مقام سے ہٹا کر اس کو دوسرے مقام پر رکھنا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، کیونکہ عبادت کا استحقاق صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا گویا کہ یہ عبادت کو کسی اور مقام پر رکھنا یہ ظلم ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے عبادت جو مخصوص تھی اس کی عبادت کرنے کے بجائے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بڑے سخت ظالم تھے، یعنی تم نے خود اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
پھر بھی درگزر فرمایا ہم نے تم سے اس ظلم عظیم کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا یہ بچڑے کو معبود بنانے کے باوجود. جب ان کو پھر توبہ کرنے کا حکم دیا، آگے آ رہا ہے وہ ساری چیزیں، تو رب ذوالجلال ان نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ تم نے اتنا ظلم کیا، اللہ کے لیے عبادت جو مخصوص تھی اس کو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بچڑے کی بھی عبادت کرنا شروع کر دی اللہ کو چھوڑ کر. تو اس ظلم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا. مخصوص تھی اللہ کے لیے، مخصوص تھی کا مطلب مفتی اللہ کے لیے مخصوص تھی کا مطلب یہ، جو مخصوص کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز کسی کے ساتھ خاص کر دینا، انہی کے ساتھ اٹیچ کرنا، وہ دوسروں کے لیے مناسب نہیں رہنا، تو یہ مخصوص کہتے ہیں. جیسے کہ محراب جو ہوتا ہے نہ مسجد میں محراب ہوتا ہے وہ امام کے لیے مخصوص ہوتا ہے، وہاں پر امام ہی ٹھہرتا ہے. اب وہاں پر امام کے ساتھ اور اگر کوئی جا کے دوسرا امام کے ساتھ مصلی ٹھہر جاتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی. تو جو چیز جس کے لیے خاص ہے، مثال کے طور پر جیسے کہ ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، عالم ہے، یہ مسئلے مسائل کا بتانا یہ ایک عالم کے لیے مخصوص ہے، یہ ہر عام و خاص کے بس کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے آپریشنز ہو یا دیکھنا، مرض کی تشخیص وغیرہ ہو، یہ مخصوص ہے ڈاکٹرز کے لیے، خاص ہے ان کے لیے. تو کوئی چیز جو اس کے لیے خاص ہو جاتی ہے وہ دوسرے کے لیے نہیں رہتی. ہاں اس کی کچھ سطحی چیزیں، کچھ اوپری سطحی چیزیں، کچھ اوپر کی معلومات ہو تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن جو حقیقت کا علم ہے، جو گہرائی کا اور گہرائی کا علم ہے، وہ فن والے کو ہی معلوم ہوتا ہے. تو الغرض عبادت جو ہے، عبادت کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کے لیے عبادت خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو، تم سے درگزر کر دیا. من بعد ذالک، اس ظلم عظیم کے بعد بھی، یعنی وہ بچڑے کو معبود بنانے کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. اگر ہم چاہتے تو تمہیں جس طریقے سے پچھلی قومیں تباہ کر دی گئی، تیز ہواؤں کے ذریعے ان کے گلے کاٹ دیے گئے، گردن جدا کر دی گئی، سر دھڑ الگ الگ کر دیا گیا. کسی قوموں پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی قوموں پر آگ کی بارش ہوئی، کسی بنی اسرائیل کو کہ تمہاری نظروں کے سامنے خود فرعونیوں کو سمندر میں غرق کر دیا گیا، کہ یہ ان کے ظلموں کا نتیجہ تھا، ان کی کارستانیوں کا، ان کے ہاتھوں کے کیے ہوئی کمائی تھی. تو اگر اللہ چاہتا تو تمہارے اس بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے تمہیں تہس نہس کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما دیا، معاف کر دیا تم. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ. اب یہاں پر بہت اچھی تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس پیرائے میں فرما رہے ہیں، لعلکم تشکرون کے زمرے میں. تو بہت ہی اچھی تفسیر ملاحظہ فرمائیں. یعنی بچڑے کو معبود بنانے کے بعد جب تم نے توبہ کی تو ہم نے تمہیں معاف کر دیا. یہ اللہ کو حق ہے کہ بندہ توبہ کرے تو چاہے تو وہ قبول کرے یا اس کی توبہ کو رد کرے. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ بندوں کے ساتھ اس کی محبت ہے کہ اس نے توبہ کو قبول کر لیا ہے. اس کو یہ حق بنتا ہے کہ چاہے تو توبہ کو اس کی رد کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. بے شک العفو کا معنی جرم کو مٹا دینا ہے، یعنی کسی بھی چیز کو مٹا دینا، اس کے اثرات ختم کر دینا، اس کو عفون کہا جاتا ہے. العفو کا معنی جرم کو مٹا دینا ہے، اور یہ عفا سے مشتق ہے، جس کا معنی کسی چیز کو بار بار روندنا. یعنی جس طریقے سے جو ناہموار پتھریلی یا مٹی والی زمین وغیرہ ہوتی ہے، تو جب اس پر
مسلسل پیدل چلتے ہیں یا سوار چلتے ہیں یا گاڑی چلتی ہے یا کچھ چلتی ہے تو وہ راستہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، جی تو یہ سارا مسطح ہو جاتا ہے، یہ راستہ صاف ہو جاتا ہے بالکل. تو بار بار روندنا، کسی چیز کو بار بار روندنے کے معنی بھی آتے ہیں اس کو. بعض علماء نے فرمایا کہ شکر طاعت کا نام ہے، شکر طاعت کا نام ہے، یعنی شکر مطلب ہے اطاعت و فرما برداری کا نام ہے. اطاعت و فرما برداری ہی شکر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احسان فرمایا، اکرام فرمایا، تمہیں نوازا، بخشا، تو تم پر یہ واجب ہے کہ تم اس کی فرما برداری کرو. یہی شکر ہے. تم اس کی اطاعت کرو، تم اس کی فرما برداری کرو، یہی شکر ہے. اب شکر فرما رہے ہیں یہ دل سے بھی ادا ہوتا ہے، زبان سے بھی ادا ہوتا ہے، ظاہری طور پر، باطنی طور پر شکر ادا ہوتا ہے. یہ دل، زبان اور اعضاء ظاہری سے ہوتا ہے. حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر نعمت کو یاد کرنا ہے. نعمت کا شکر کیا ہے؟ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل ہو تو اس کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا ہی یہ شکر ہے. اس نعمت کو یاد کرنا کہ فلاں وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا تھا، فلاں وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس مصیبت سے نکالا. یہی شکر ہے کہ جب انسان بے بس، یعنی الگ سے الحمدللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب کہ فلاں وقت مصیبت میں یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نکال دیا. جی یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ مجھے اس مصیبت کو اللہ نے اس مصیبت سے نجات دے دی، نکال دیا. اس پریشانی سے اللہ نے اپنے کرم سے مجھے نکال دیا. بے شک تو گویا یہ خود ایک شکر، یہ خود ایک شکر ہے. جی اس نعمت کو ذکر کرنا، اس کو یاد کرنا بھی شکر ہے. سید الطائفہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو منعم کی رضا میں صرف کیا جائے. منعم یعنی انعام کرنے والا، صرف کیا جائے یعنی استعمال کیا جائے. مطلب یہ ہے کہ نعمت کا شکر کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کو، جو بھی نعمت حاصل ہوئی ہو اس نعمت کو اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کیا جائے تو یہ نعمت کا شکر ہے. اگر کوئی نعمت حاصل ہو جائے اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ شکر نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر دولت حاصل ہو جائے، یہ اللہ کی نعمت ہے. دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، جاہ و منصب بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر ان تمام چیزوں کا استعمال، چاہے اولاد ہو یا دولت ہو یا جاہ و منصب ہو، اگر ہم نے ان چیزوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا تو یہ خود اس نعمت کا شکر ہے. اور اگر ہم نے دولت کو، اولاد کو اور اپنے جاہ و منصب کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا تو یہ ناشکری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ حفاظت فرمائے ہماری ان چیزوں سے. بعض علماء نے فرمایا شکر کی حقیقت شکر سے عجز ہے. شکر کی حقیقت یہ ہے کہ شکر سے عجز ہے. ہم اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی نعمت انعام فرمایا، جیسے کہ اب جو ہر وقت ہر بندہ جس نعمت سے مالا مال ہے، جیسے دیکھنے کی بصارت ہے، سننے کی سماعت ہے، گویائی ہے، یہ الغرض یہ ہاتھ پیر، یہ ساری نعمتیں ہیں. کیا ہم یہ نعمتوں کا شکر بجا لا سکتے زندگی بھر؟ نہیں بجا لا سکتے. یہ جو عاجزی اختیار کرنا ہے کہ بار اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر کیسے بجا لائیں. جو بندہ جو عاجز ہو جا رہا ہے، اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ بندہ گن نہیں سکتا، ان گنت نعمتیں ہیں. کون سی نعمت کا وہ شکر بجا لائے گا؟ تو یہ بندہ جو عاجز ہو جا رہا ہے کہ ہم اے بار اللہ میں کون سی نعمت کا شکر بجا لاؤں، میں تو سراپا تیری نعمت ہوں. سبحان اللہ. میری زندگی خود تیری نعمت ہے، میری حیات، میری صحت، میرا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ سب کچھ تیری نعمت ہے. میں کون سی نعمت کا شکر بجا لاؤں؟ تو یہ بھی ایک نعمت کا شکر بجا لانا ہے. یہ بندہ جو عاجزی اختیار کر لے رہا ہے کہ بار اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا نہیں لا سکتا، یہ خود شکر ہے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے حکایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا
الہی تو نے مجھے مکمل نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور پھر مجھے ان نعمتوں کے شکر کا حکم دیا، مجھ کو نعمتوں سے سرفراز فرمایا، پھر ان نعمتوں کا شکر بجا لانے کا حکم دیا۔ میرا شکر تو فقط یہ ہے کہ یہ تمام نعمتیں تیری عطا ہیں۔ اے بار الہ تو مجھے شکر بجا لانے کا حکم دیتا ہے، نعمتوں سے سرفراز فرمایا، پھر نعمتوں کا شکر بجا لانے کا حکم دیا، تو میں تیرا شکر کیا بجا لاتا ہوں؟ بس شکر تو یہی بجا لاتا ہوں کہ یہ تمام نعمتیں تیری طرف سے عطا کردہ ہیں، سبحان، اس میں میرا کچھ کمال نہیں ہے۔ بے شک یہ جو کچھ ہے، ہماری بناوٹ ہو، ہماری آنکھیں ہوں، ہمارا چہرہ ہو، ہماری خوبصورتی ہو، ہمارے بال ہو، ہماری جسامت ہو، ہماری صحت ہو، جو کچھ ہے، ہماری قابلیت ہو، ہماری ذہانت ہو، ہماری صلاحیتیں ہوں، یہ جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی نعمت ہے۔ حق تو یہ اگر بندہ اس چیز کا بھی اعتراف کر لے تو یہ بھی شکر ہے، بندہ اس چیز کا بھی قائل ہو جائے تو یہ بھی شکر ہے کہ بندہ غرے میں نہ رہے، دھوکے میں نہ رہے، گھمنڈ میں نہ رہے، غرور میں نہ رہے، تکبر میں نہ رہے کہ میں انا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ انانیت اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ بندے کی جو کچھ چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ بندہ جب کسی چیز پر میں کہتا ہے، میں اتنا بڑا قاری، میں بڑا عالم، میں بڑا مفتی، میں بڑا مقرر، میں بڑا شیخ، میں بڑا ڈاکٹر، الغرض کسی بھی اعتبار سے جب انانیت اور میں اپنی صلاحیتوں پر اگر انسان کو غرور، گھمنڈ، تکبر آ جاتا ہے تو پھر وہ انسان اللہ کی نعمتوں کے شکر سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری ذاتی صلاحیتیں ہیں۔ قارون نے یہی کہہ کر تباہ ہو گیا تھا جب لوگوں نے اس سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، اے قارون تو لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے دولت سے مالا مال کیا ہے، دولت سے سرفراز کیا ہے۔ تو کیا جواب دیا تھا اس بے وقوف نے؟ قال هذا احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب اس سے لوگوں نے کہا کہ زمین میں فساد برپا مت کر، لوگوں کے ساتھ جو ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کر، جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا، جیسا کہ اللہ نے تجھ پر انعام و اکرام کی بارش کی، ایسا ہی تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ تو اس نے کیا کہا؟ یہ تو میرے علم اور ہنر کی وجہ سے مجھے یہ سارا مال و دولت ملا ہے، اللہ نے کہاں سے دیا؟ نعوذ باللہ من ذلک، استغفر اللہ۔ اس نے اپنے مال و دولت، اپنی صلاحیتوں کو اپنا ذاتی کمال سمجھا جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناگوار گزرا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کیا یہ ناہنجار نہیں دیکھا کہ اس سے بڑے بڑے طاقتوروں کو ہم نے کیسے ہلاک کر دیا؟ کیا یہ باقی رہے گا؟ کیا یہ ہلاک نہیں ہوگا؟ اس کے بعد اس کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک دھستا رہے گا۔ تو کبھی بھی یاد رکھیں اپنی قابلیت، ہاں زندہ دھسا دیا گیا، مال کے ساتھ خزانہ کے ساتھ، مال کے ساتھ، جتنی دولت تھی وہ ساری دولت کے ساتھ اسے زندہ دھسا دیا گیا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت تک وہ دھستا رہے گا، اللہ، قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا۔ اس کا مطلب زمین کی کتنی گہرائی ہوگی یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ، قیامت تک زمین کی سطح جو ہے اس کی نہیں ملے گی اس کو۔ الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں اور اپنی صلاحیتوں پر کبھی بھی غرور، گھمنڈ، تکبر نہ کریں، چاہے ہماری صلاحیت کسی بھی میدان میں ہو، چاہے علمی میدان میں ہو، فنی میدان میں ہو، ہنر میں ہو، کسی بھی قابلیت میں ہو، کبھی بھی انسان کو اور بالخصوص مسلمان کو غرور، گھمنڈ، تکبر یہ زیب نہیں دیتا۔ اور جب بندہ اپنی صلاحیتوں کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، تو پھر یہ اللہ کی ان نعمتوں کا، ان صلاحیتوں کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے اور اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تجھے ایسا علم ملا جس سے بلند کوئی علم نہیں، میرے بندے کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے جو نعمت بھی ملے وہ یقین رکھے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، جب رب ذوالجلال نے شکر بجا لانے کے لیے فرمایا کہ موسیٰ میں نے تم پر انعام و اکرام فرمایا، تم شکر بجا لاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بار اللہ یہ ساری نعمتیں تیری عطا ہے، اس میں میرا کیا کمال ہے، یہ سب کچھ تیری عطا ہے، تو یہ شکر ادا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا جو سارے علموں سے بلند ہے، سارے علموں سے بلند ہے، یعنی جو تم اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس کو اللہ کی طرف ہی موڑ دیا، اگر تم اپنی ذات کی طرف منسوب کر لیتے تو پھر محروم ہو جاتے، جیسے کہ قارون اپنی ذات کی طرف منسوب کر لیا، اپنی قابلیتوں اور اپنی مال و دولت، اپنی صلاحیتوں کو، اور مردود ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، اور تم نے ساری چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا، تو اے موسیٰ یہ علم سارے علموں سے بلند ہے، یہ جو تمہیں احساس ہے اس چیز کا علم ہے کہ یہ ساری نعمتیں انسان کی اللہ کی عطا کردہ ہے، تو یہ علم سب سے بلند علم ہے۔ بے شک۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے بندے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ یہ جانے، یہ یقین رکھے کہ یہ جو نعمت ہے اس کو میرے رب کی طرف سے ملی ہے، تو یہ علم میرے بندے کے لیے اتنا بھی کافی ہے، فرمانا اللہ تعالیٰ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی نعمتوں کے شکر سے بندے کے عجز کے اعتراف کو شکر و شمار فرمایا، یعنی بندے کا عاجز ہو جانا یہی شکر ہے، جیسا کہ معرفت سے عجز کے اعتراف کو معرفت شمار فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے، معرفت سے عاجز آ جانا ہی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے عاجز آنا ہی معرفت ہے، یعنی ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے، اس کی کیا قدرت ہے، اس کی کیا طاقت ہے، اس کا کیا مقام ہے، تو ہمارے میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ خوبی نہیں ہے، تو اس سے عاجز آ جانا خود معرفت ہے، یہی خود معرفت ہے، اس کی قدرت، قوت، طاقت یہ تو اندازہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر صاحب تفسیر ذرا صوفی مزاج بھی ہیں، حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ مرید ہیں، آپ کی صحبت یافتہ ہیں، تو آپ ہر زاویے سے تصوف کے اعتبار سے بھی اس میں آپ تفسیر فرمائے ہیں، اور وجوہ قرات کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے، تفسیری اقوال کے اعتبار سے، تفسیر بالماثور، تفسیر بالمنثور، یہ ساری اعتبارات سے تفسیر فرمائی، تو یہاں پر آپ تصوف کے اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ معرفت سے عجز کے اعتراف کو معرفت شمار کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کیا ہے، معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کی کنہا، اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی حقیقت کیا ہے اس کو کوئی نہیں جان سکتا، اللہ کی حقیقت کیا ہے اس کو کوئی نہیں جان سکتا، یہ اتنا ہی جان لینا معرفت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہوئی، اور آگے کی آیت بھی ملاحظہ فرما لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب عطا فرمائی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں تمیز کی قوت تاکہ تم سیدھی راہ پر چلنے لگو۔ رب ذوالجلال اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، کتاب سے مراد تورات ہے، والفرقان اور فرقان، اس کے مختلف تفسیری اقوال صاحب تفسیر آگے ذکر کریں گے۔ فرقان کے معنی حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیز کو کہتے ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے والی قوت، طاقت، جیسا کہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، ایمان لانے سے پہلے تو آپ مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، اور جب اسلام قبول فرمایا، آپ ایمان لائے، اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے نکل پڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کو پھیر دیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں عمر، ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، تو پھر ہم چھپ چھپ کر عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم خانہ کعبہ میں، صحن کعبہ میں جا کر عبادت کریں گے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا، کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے، سبحان اللہ، صحیح اور غلط کا فرق کرنے والے۔ تو فرقان بھی کہا جاتا ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنا، حق اور باطل میں فرق کرنے والے کو فرقان کہا جاتا ہے، چاہے وہ کتاب ہو یا چاہے وہ صلاحیت ہو، استعداد ہو، قوت ہو یا کتاب ہو۔ تو اور یاد کرو، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمایا اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی قوت عطا فرمایا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر چلنے لگو۔ اب تفسیر ملاحظہ فرمائیں، الکتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری وہ تورات ہے۔ اور والفرقان کے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی تورات کا دوسرا نام ہے، فرقان جو ہے یہ تورات کا دوسرا نام ہے۔ دونوں اسموں کے ساتھ تورات کا ذکر فرمایا، یعنی کتاب سے مراد بھی تورات ہے، فرقان سے مراد بھی تورات ہے۔ الکسائی فرماتے ہیں الفرقان الکتاب کی صفت ہے، یعنی الفرقان وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ جو ہے یہ الکتابہ کی صفت ہے، اور یہ جو بیچ میں واو ہے یہ واو زائدہ ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کو یاد کرو۔ الفرقان الکتاب کی صفت ہے اور واو زائدہ ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ بعض علماء نے فرمایا فرقان سے وہ معجزات مراد ہے جو حق کے علمبردار اور باطل کے پرستار کے درمیان فرق ظاہر کرنے والے تھے، یعنی فرقان سے مراد وہ معجزات جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے، حق کے علمبردار اور باطل کے پرستار کے درمیان فرق کرنے والے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور آپ کا جو دست مبارک جب آپ پہلو میں ڈال کر نکالتے تو سورج سے زیادہ چمکدار اور روشن ہو جاتا تھا۔ تو یہ معجزات دے کر کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ معجزات فرقان سے مراد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ معجزات ہیں جس سے حق کے علمبردار اور باطل کے پرستاروں کے درمیان فرق ہو گیا، کہ جن لوگوں نے حق کو پسند کیا اور ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لا لیے، اور جو باطل پرست تھے وہ یہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی جادو کہہ کر انکار کر دیا اور اسلام سے اور ایمان سے محروم رہ گئے۔ تو فرما رہے ہیں یہ فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں، یا شریعت مراد ہے فرقان سے مراد، اور ایک تفسیری قول فرما رہے ہیں کہ یہ شریعت مراد ہے جو حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والی ہے، یعنی حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والی شریعت یہ مراد ہے۔ تو یہاں پر آج یہیں پر مکمل کریں گے، آگے کی آیت کریمہ ہم سماعت فرما لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں گے۔ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم ڈھایا اپنے آپ پر بچڑے کو خدا بنا کر، بس چاہیے کہ توبہ کرو اپنے خالق کے حضور، سو قتل کرو اپنوں کو جنہوں نے شرک کیا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک، پھر حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو معزز حاضرین اکرام، یہ آیت کریمہ کا مفہومی ترجمہ سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالی کل اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، یا قومی، اے میری قوم۔ یہ کتنا پیار بھرا انداز ہے، کیونکہ اے میری قوم اس سے محبت اور پیار جھلکتا ہے، محبت اور پیار جھلکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اتنی نافرمانی کرنے کے باوجود قوم کو دھتکار دیا نہیں، قوم کو دور نہیں کر دیا، بلکہ پیار سے، شفقت سے اور میری قوم کہہ کر اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا، اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر، بچڑے کو خدا بنا کر تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، فتوبوا الی بارئکم، تو تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے رب کی طرف لوٹو، فاقتلوا انفسکم، اور تم اپنے نفسوں کو قتل کرو، اپنی جانوں کو قتل کرو، یہی تمہاری توبہ ہے۔ تمہاری توبہ کیا ہے؟ تم نے جو شرک کیا ہے اس کا ازالہ، اس کا کفارہ، اس کی توبہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، تو تمہارا یہ گناہ معاف کیا جائے گا۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارا آپس میں قتل کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا اور تمہارے اس خطا کو معاف کرے گا، اس گناہ کو تمہارے معاف کرے گا۔ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کی تفسیر آنے والے ایام میں سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، دین متین کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں عاجزی، انکساری اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غرور، تکبر، گھمنڈ اور انانیت اور خود پرستی اور خود فریبی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ